اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرائی. اسراء اور معراج کی یہ حکمت یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اگر قریش کے لوگ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں، طائف کے لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. اگر مکہ کے لوگ خانہ کعبہ میں آپ کو نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے تو آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اٹھا لے آ رہا ہے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت میں جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجھن اور پریشانی کے شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا عطا آپ کو عطا کیا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین مجلس، اللہ کے بے حد انتہا فضل و کرم کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ نویں کڑی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. حاضرین، آج جہاں سارا عالم اسلام نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اسرائیلی نژاد ملعون امریکی جس نے نبی علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخی کی، جیسے کہ حقیقت مسلم ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ آج بھی کوئی نئی بات نہیں بلکہ شرار ابو لہبی کی ایک کڑی ہے جو آج ہمارے درمیان رونما ہو رہی ہے. آج کا یہ اجلاس اور آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ کڑی بھی اس احتجاج میں شامل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرے. حاضرین، دشمنان اسلام جہاں شان میں گستاخی کرنے میں آگے بڑھ جائیں، اسی لیے ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے، نبی علیہ السلام کی سیرت سننے اور سنانے کے لیے قدم آگے بڑھائیں. الحمدللہ
پچھلے 8 ہفتوں سے یہ ہماری سلسلہ وار دروس کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی دور کے بارے میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا، شب ابی طالب کے وہ خطرناک ایام، وہ دل سوز ایام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کے کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، کتنی خطرناک سختیوں کو انہوں نے جھیلا اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم اور لاحق ہوا کہ ابو طالب کا انتقال، اس کے بعد اور ایک غم اللہ کے رب العالمین کی طرف سے ہوا کہ آپ کی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کر طائف پہنچتے ہیں، طائف والوں سے امیدیں لے کر 10 دن وہاں پر تبلیغ کی، لیکن طائف والے مکہ سے بھی زیادہ سخت دل نکلے اور انہوں نے اوباشوں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ایسا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ پریشان ہو چکے۔ اللہ رب العالمین نے دلاسا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں پر بادل سایہ فگن ہوتا ہے وہیں پر پہاڑوں کا فرشتہ نمودار ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں کہ یہ 2 پہاڑ جو مکہ کے درمیان ہیں، مکہ جس کو گھیرا ہوا ہے جن 2 پہاڑوں کو، اگر ان 2 پہاڑوں کے درمیان اہل مکہ کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل ممکن ہے، مجھے امید ہے کہ یہ نہ صحیح لیکن آنے والی نسلیں ان کی ضرور بضرور اسلام قبول کریں گی۔ جس امید کی آج امنگتی ہوئی کرن مکۃ المکرمہ ہے، وہ طائف کی زمین ہے جہاں پر کلمہ توحید کا بول بالا ہے۔ اور اگلی باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سنتے ہیں شیخ محترم سے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں، استاد محترم سے، کہ وہ اگلی باتیں اور اگلی جو نصائح ہیں ان سے ہمارے درمیان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور قابل احترام دینی بھائیوں، ہماری اور آپ کی پچھلی مجلس یہاں پر آ کر کے رکی تھی، یا ہم اور آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق اس جگہ پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے اور تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن مکہ مکرمہ سے غائب رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے تو سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ آپ کس کی حفاظت میں آ رہے ہیں۔ اس وقت ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کہ کوئی بھی آدمی جو باہر سے آتا تھا
یا ان لوگوں کی نظر میں کسی شخص نے اگر جرم کیا ہوتا تھا تو پھر اس معاشرے میں شامل ہونے کے لیے کسی کی صاحب سرکردہ انسان کی پناہ بڑی ضروری ہوا کرتی تھی، اور اس کی اس زمانے میں بڑی اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر قاتل بھی کسی کی پناہ میں آ جائے اور وہ اس کو پناہ دے دے تو اس سے چھڑخانی نہیں ہوتی تھی۔ اگر جاہلیت یا قبائلی تاریخ آپ پڑھیں تو یہ چیز آپ کو بہت کچھ نظر آئے گی، بلکہ یہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں چونکہ عام طور پر آپ لوگوں کی زبان وہ نہیں، ورنہ اگر ان کے ساتھ ملے تو آپ کو جس اس شہر میں ہیں یا اس آپ کے مغرب کی طرف یا آپ کے اس طرف مغرب شمال کی طرف جنوب کی طرف جو شہر ہیں، آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اصل وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ اس خاندان کے رہنے والے اصل میں نہیں ہیں، کہیں دوسری جگہ سے انہوں نے وہاں پر کوئی جرم کیا، کوئی غلطی کی یا روزی کی تلاش میں آئے تو یہاں کا جو بڑا قبیلے کا کوئی سردار تھا اس کی پناہ میں آ گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کیا کرتا تھا، اجنبی سمجھ کر کے کوئی اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جیسے آج تھانے کا اور پولیس کا اور یہ نظام ہے، اس وقت نظام تو تھا نہیں۔ آج تو سب سے بڑی حفاظت لوگوں کی یہ مانی جاتی کہ ہم بھائی پولیس کے ہاں شکایت کر دیں گے، لیکن اس وقت کوئی پولیس وغیرہ تو تھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو ایک طرح سے اہل مکہ سے ناراض ہو کر کے نکلے تھے، اور ان کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جرم تھا کہ آپ یہاں سے گئے کیوں، لہذا اب دوبارہ داخل ہونے کے لیے کسی کی پناہ اور کسی کی مدد اور حفاظت درکار ہوتی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک وادی نخلا میں رکے رہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں ذکر آیا، جہاں جن آ کر کے مسلمان ہوئے، اور وہاں سے چل کر کے آپ غار حرا کے پاس آ کر کے رک گئے، اس لیے کہ اب قریب تھا مکے کی جو آبادی تھی۔ آج تو غار حرا سے بہت دور تک مکے کی آبادی پہنچ چکی ہے، اس وقت یہ مکے سے باہر کا علاقہ تھا، مکے سے باہر کا علاقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت آپ کے غلام زید ابن حارثہ جو آپ کے ساتھ رہے یا کہ آپ سے جا کر کے وہ وادی نخلا میں ملاقات کیے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کیف تدخلوا علیہ یا رسول اللہ وہم اخرجوک، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیسے داخل ہوں گے مکہ میں، اہل مکہ کے پاس کیسے آپ جائیں، کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ان لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے، اب آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کے چچا جو آپ کے سب سے بڑے محافظ تو دنیا میں نہیں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایمان سے بھرا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مکمل یقین میں ڈوبا ہوا ایک جملہ فرمایا ہے جسے ہر مومن کے لیے اپنے لیے حرز جان بنانا چاہیے اور ہر مومن کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ۔ تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی، کہا کہ اے زید پریشان نہ ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے ظاہر بات طائف کے راستے ہی میں اللہ تعالیٰ دو ایسی چیزیں ظاہر کر دی تھی جس سے آپ کا ایمان اور یقین اور عزم اور پختہ ہو گیا تھا آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید جو تم مشکل گھڑی دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی سے نپٹنے کی کوئی صورت پیدا کرے گا، اور یہ سمجھ لو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ظاہر کرنے والا ہے، اپنے دین کی مدد کرے گا، اس کو ہمیں بے مدد نہیں چھوڑے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اپنے نبی کو تمام لوگوں کے اوپر غلبہ اور فوقیت دے گا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں عمومی طور پر ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔
کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو کھانے اور پینے کی ضرورت پڑی، حالانکہ وہ ابھی درد ذہ کی سے فارغ ہوئی ہیں، ان کو تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو ان کے گود میں انگور اور کھجور کے گچھے لا کر کے دے دیتا، لیکن آپ نے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنے کو تم جھجھوڑو، یعنی سبب ضرور اختیار کرو۔ اسی لیے یہ کہ ہاں مسجد میں یا کہیں بیٹھ جانا، صرف دعا پر اکتفا کرنا، خانقاہوں کا نظام پیدا کر لینا اور اسباب سے کنارے ہٹ جانا، یہ ایک مومن کی شان اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ پر توکل کرنے والا کون ہوگا؟ بھروسہ کرنے والا کون ہوگا؟ آپ اللہ توکل مکے میں داخل نہیں ہو گئے، نہیں، اس وقت کسی ایسی جگہ پر داخلے کے جو اسلوب اور طریقے تھے آپ نے اسے استعمال کیا۔ چنانچہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا مطعم ابن عدی کے پاس اور یہ کہا کہ آپ مجھے پناہ دیجئے، میں آپ کی پناہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم ابن عدی کے سامنے جب یہ گزارش آپ کی طرف سے پیش کی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو بلایا اور کہا سب کے سب لوگ ہتھیار لے کر کے تیار ہو جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم نے محمد اللہم صلی محمد کو پناہ دے دی ہے۔ اور جب یہ خبر آپ کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لے گئے مسجد حرام، وہاں جا کر کے آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ان لوگوں کی نگرانی میں، کن کے؟ مطعم بن عدی اور ان کے جو رشتہ دار تھے ان کی نگرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور مطعم بن عدی نے وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب ان کے ساتھ کوئی آدمی تعرض نہ کرے، انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور مطعم ابن عدی کی اس احسان کو آپ کبھی بھولے نہیں ہیں۔ مطعم ابن عدی کی اس احسان کو آپ کبھی بھولے نہیں ہیں، حالانکہ مطعم ابن عدی بھی ان لوگوں میں شامل تھے، جیسے کہ آگے آئے گا کہ ہجرت کی شب جو لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، ہجرت کی شب جو لوگ تلوار لے کر کے آپ کو قتل کرنے کھڑے تھے اس میں مطعم بن عدی بھی شامل تھے، لیکن مطعم بن عدی کا یہ احسان تھا آپ بھولے نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 مشرکین گرفتار ہوئے اور 70 قتل کیے گئے تو گرفتار لوگوں سے متعلق آپ نے فرمایا تھا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے تو ان کی سفارش پر ان تمام لوگوں کو میں رہا کر دیتا۔ اللہ کے رسول مطعم بن عدی کے اس احسان کو آپ کبھی بھولے نہیں تھے۔ وہاں سے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف سے واپس آنے کے بعد دین کی تبلیغ میں لگ گئے۔ رسول اللہ پھر طائف سے مکہ کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق سے پھر سر بکف آئے۔ یہاں بحر تجارت سب قبائل آتے جاتے تھے، رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے۔ بہت سے خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے، گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے۔ تو بہت سے اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تھے تو وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ ذی القعدہ کا۔ اور حاجی لوگ مکے میں چاروں طرف سے آنے شروع ہو گئے تھے، اکیلے لوگ بھی آ رہے تھے، سواری پر بھی آ رہے تھے، پیدل بھی آ رہے تھے، دور سے بھی آ رہے تھے، نزدیک سے بھی آ رہے تھے، حتیٰ کہ ہزار کلومیٹر دور سے اس وقت بھی لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے۔ ہزار کلومیٹر یمن سے، اور یمن کی آخری حد سے، عراق سے، اور عراق کی آخری حد سے، شام سے، اور شام کی آخری حد سے
لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے اس وقت بھی حالت کفر میں بھی لوگ آیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب حج کا موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے برابر اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہتے. ان کے پاس جاتے, ان کے ڈیروں میں, ان کے ٹھکانوں پر جاتے, ان سے ملاقات کرتے اور انہیں دین کی تبلیغ کرتے. چنانچہ ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے, ربیعہ ابن عباد, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے مکے آیا, وہ حج کا موسم تھا, تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا کہ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ہر ایک کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے تھے, یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ آپ کی سب سے اہم دعوت تھی. اے لوگو, کسی ایک کے خاص نہیں کرتے تھے آپ, اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان موسم میں ایک اور مطالبہ بھی تھا. وہ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ تھا کہ اب یہاں مکہ کے لوگوں نے مجھے اللہ کے دین کا کام کرنے سے روک دیا ہے, رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو ہر قبیلے کے پاس جاتے اور کہتے, کیا تم میں کوئی شخص ہے جو ہماری حفاظت کے لیے تیار ہو, ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے اور میں اس کے ساتھ چلوں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے. فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي, اس لیے کہ قریش نے مجھے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے. لیکن ساتھیو, تعجب کریں گے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے موسم حج میں دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, لیکن شاید ہی کوئی ایک مسلمان ہوا کرتا تھا. اسی لیے دیکھیں گے باہر سے آنے والے لوگوں کے مسلمان ہونے کی تعداد اتنی ہے کہ آپ انہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب میں کوئی کمی نہیں تھی, آپ کے محنت میں دعوت کا کام کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی, آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی. ہماری اور آپ کی طرح آپ کی دعوت میں کسی قسم کا نقص نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود پورا موسم حج گزر جاتا تھا اور آپ کے اوپر ایک شخص بھی ایمان نہیں لاتا تھا. ذرا سوچیں, پورا موسم حج گزر جائے لیکن ایک آدمی بھی آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے, وجہ کیا تھی؟ ساتھیوں میں سوچنے لگا تو مجھے اس کی 2, 3 یا 4 وجہیں معلوم ہوئی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ غور کریں کہ پورے عرب میں سب سے اونچا اور احترام کا مقام اہل مکہ کو حاصل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کے وہ نگراں اور پاسباں بنے ہوئے تھے. اللہ کے گھر کے نگراں اور پاسباں بنے ہوئے تھے. جب تک ان کا کوئی آدمی میلہ سے مزدلفہ روانہ نہ ہو, وہ روانہ نہیں ہوا کرتے تھے. جب تک مینا سے مکہ آنے کی اجازت نہ دے, حاجی لوگ اس وقت مکے سے باہر نہیں جاتے تھے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو طواف کرنے کے لیے کپڑا نہ دیں تو لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے. یہ مقام حاصل تھا. تو چونکہ ان کو ایک اونچا مقام حاصل تھا اور ان کے جو بڑے بڑے تھے خصوصی طور پر, جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ مطعم بن عدی ہیں, ابو البختری ہیں, یہ لوگ اولاً تو ایمان نہیں لائے تھے. ثانیاً ان میں کچھ لوگ آپ کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا کرتے تھے. پچھلی مجلس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ باقاعدہ ان کی اپنی ایک کمیٹی, ان کی پارلیمنٹ اکٹھا ہوئی کہ اس دین کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کیا ترکیبیں کرنی چاہیے, اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے, امکانی راستہ, جو ان کے سمجھ میں آیا اور لوگوں نے اسے استعمال نہ کیا ہو. آپ کو ظاہر بات تکلیفیں دی,
آپ پر پابندی لگائی، آپ کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو جادوگر کہا، جو کچھ بن سکتا تھا ان سے انہوں نے آپ کے ساتھ، اور یہی کیا کم ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور یہی کیا کم ہے کہ جو لوگ اپنے دین بچانے کے لیے مکے سے باہر گئے لوگ وہاں بھی انہیں سکون لینے نہیں دیے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے لوگ، اس لیے باہر سے آنے والے لوگ جلدی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جو لوگ مسلمانوں نے افسوس رہا ہے کاش کہ اس وقت میں مسلمان ہو گیا ہوتا، جیسے بعض لوگوں کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یہ تو پہلی وجہ تھی کہ مکے کے قریش کی چونکہ سرداری تھی اور قریش کے لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، لہذا لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تب وقت نہیں کہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ دعوت اور سرداری کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا لوگوں کے لیے مشکل کام تھا، اس لیے کہ اگر وہ دعوت لے کر کے اٹھتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، اور بعض واقعات ایسے آئے، چنانچہ ربیعہ اور شیبان کے لوگ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے آئے ہوئے تھے۔ تو جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے تھے حج کے موسم میں، اس میں ربیعہ اور شیبان کے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، ان میں مثنى ابن حارثہ بھی تھے جو بعد میں بڑے قائد نکلے ہیں، ان کے پاس جب گئے تو انہیں آپ کی بات تو بڑی اچھی لگی، بڑی پسند آئی آپ کی بات، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کسریٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ کسریٰ جس کی اجازت نہ دے اس کی حفاظت کا ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ کسریٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ ہمیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ دے، جس کے ساتھ عہد کرنے کا، وعدہ کرنے کا، حلف کرنے کا، معاہدہ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہوں کی جماعت ان باتوں کو پسند نہیں کرے گی۔ آپ کی جو دعوت ہے، آپ کی جو تبلیغ ہے، بادشاہ لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جزیرے عربیہ میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے سچ کہا، بڑی اچھی بات کہی، حقیقت تم نے کھول کر کے رکھ دی، اور اللہ کے نبی کو تم لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دین کی مدد وہی کرے گا جو دین کی ہر طرف سے مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ نہیں کہ دین کی بات چیزیں مانیں گے اور بات چیزیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو کہنے کا مطلب دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اپنی سرداری اور اپنی حکومت کا خطرہ تھا۔ انہیں خطرہ تھا بنو شیبان کو کہ اگر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تو کسریٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور کسریٰ اس وقت کی سپر پاور مانا جاتا تھا۔ حالانکہ ہم تو سپر پاور کہتے ہی نہیں، سپر پاور تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن لوگ جیسے آج کچھ لوگوں کو سپر پاور منا لیے ہیں، وہ ان کی بات لوگوں کو ماننا ہی ہے، چاہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور دھمکی دے دے کر کے وہ کام کروا لیتے ہیں جو آج کے دوسرے چھوٹے حکام کرنا نہیں چاہتے۔ یہی بالکل چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ کسریٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اگر ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا تو کہیں کسریٰ ہماری حکومت چھین نہ لے۔ تیسری جو سب سے بڑی بات دین کے قبولیت کے راستے میں حائل بنی ہے، وہ ساتھیوں آپ یہ نہ بھولیں کہ دین پر عمل کرنے میں بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے، قتل بھی ہونا پڑتا ہے، جہاد بھی، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ انصار کے کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور انصار نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہے اللہ کے رسول جب مدد کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو
یہ تھا کہ ہاں بھائی ہم آپ کی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کیا آپ کے بعد آپ کو بادشاہت مل گئی، آپ کے بعد پھر ہم کو بادشاہت ملے گی کہ بادشاہت نہیں ملے گی؟ یہ بہت بڑا اعتراض لوگ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بنو عامر ابن صعصعہ آپ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ اس میں ایک شخص تھا، اس نے کہا، اس کا نام بحیرہ ابن فراز تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ نوجوان جوان مجھے مل جائے تو میں سارے عرب کو کھا جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ آپ کو لے کر کے ہم عرب سے لڑے اور ہم کامیاب ہو گئے، ظاہر بات بادشاہ کون بنے گا؟ آپ بنے گے، اس لیے کہ اصل قیادت کس کے ہاتھ ہے؟ آپ کا۔ لیکن آپ کے انتقال کے بعد یہ قیادت ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ان لوگوں نے کہا یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد بادشاہ کون بنے گا؟ ہم بنے گے کہ نہیں بنیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے گا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، معاملہ اللہ کا ہے، جس کو چاہے گا حاکم بنائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ کی مدد کے لیے عرب کے سامنے سینے پر گولیاں اور تیر ہم کھائیں، اس کے بعد جب ہم آپ کی مدد کریں، آپ کامیاب ہو جائیں تو حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بعد میں یہ لوگ جب اپنے گھر واپس گئے ہیں تو ان میں ایک بہت بوڑھا تھا، وہ حج پر نہیں آیا ہوا تھا۔ جانے کے بعد بوڑھے نے ان سے ذکر کیا کہ ہاں بھائی کیا عجیب چیزیں ہوتا ہے نا، سفر کوئی بھی آتا ہے تو اس کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں اور سفر میں اس کے سامنے کیا کیا عجیب و غریب چیزیں پیش آتی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو لوگ بیان کرنے لگے کہ ہاں بھائی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو یہ باتیں کر رہا تھا، ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنا چاہا لیکن وہ راضی نہیں ہوا یا ہم راضی نہیں ہوئے۔ وہ بوڑھا اپنا سر پیٹنے لگا، کہا کہ اے لوگوں ذرا سوچو، یہ چیز جو تم گنوا کر کے آئے ہو کیا ملنے کی امید ہے کہ امید نہیں ہے؟ یہ موقع جو تم نے ضائع کر دیا ہے، یہ موقع تمہیں پھر دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کی باتوں کو مان لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ بنو اسماعیل کے کسی بھی شخص نے کبھی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تجربے کار بوڑھا تھا، بنو اسماعیل کے کسی بھی شخص نے کبھی جھوٹا دعویٰ نبوت کا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں پایا ہے، لہذا وہ حقیقت میں اللہ کا نبی ہے، تمہیں اس کی بات قبول کر لینا چاہیے تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں ذی الحجہ گزر جاتا، آپ دعوت کا کام کرتے رہتے، لیکن پورے موسم میں آپ کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو 3 وجہ ہم نے بڑی اہم بیان کی، وہ کیا ہے؟ لوگوں کا پروپیگنڈا، دوسرے اپنے سرداری کا خوف، تیسرے یہ چیز دنیاوی مصلحت کو پیش نظر، اخروی مصلحت کو پیش نظر نہ رکھنا، دنیاوی مصلحت کو پیش نظر رکھنا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے لیے اس خدمت کو اور اس نعمت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی نعمت کو جن لوگوں کے لیے مقدر کر رکھا تھا، وہ کون تھے؟ وہ یثرب کے لوگ تھے، انصار کے لوگ تھے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی سال حج کے موقع پر آپ پورے منی کے اندر یہ اعلان کرتے پھرتے تھے، هل من رجل يحملوني الى قومي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي۔ ہے کوئی جو میری مدد کرے، مجھے اپنے ساتھ لے چلے، میری حفاظت کرے تاکہ میں اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ قریش اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے مجھے روک دیا ہے۔ تو بنو حمدان کے کچھ لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب پہنچے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کی حفاظت
کروں گا اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے کر کے چلتا ہوں تاکہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں. لیکن پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ کہیں یہ میرا فیصلہ جذباتی تو نہیں ہے, اس سلسلے میں اپنی قوم سے مشورہ تو نہ کر لوں. چنانچہ کہتا ہے ایسا کرے کہ آپ اس سال رک جائیں. تھوڑی ہی دیر میں کہتا ہے آپ اس سال رک جائیں, میں جاتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں, تو آئندہ سال آپ کو لے کر کے چلوں گا. ان کا جانا تھا, وہ واپس گئے کہ یثرب کا ایک وفد رجب کے مہینے میں, اس لیے کہ آئندہ سال ذوالقعدہ ذوالحجہ میں ان لوگوں کو آنا تھا, تو یثرب کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بات چیت ہوئی ہے. تھا کیا ساتھیوں, یہاں تھوڑا سا رک کر کے ایک چیز کو سمجھ لیں. یثرب جسے اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے, اس میں دو قسم کے لوگ آباد تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو سد ارم جو یمن میں تھا وہ ٹوٹا ہے اور پانی نے ان کے اوپر حملہ کیا, سیلاب آیا ہے, تو وہاں سے بہت سے لوگ اور بہت سے قبیلے ہجرت کر کے آ کر کے کوئی طائف کے پاس, کوئی یثرب, کوئی یہاں آ کر کے آباد ہو گئے ہیں. اسدی خاندان وغیرہ جو تاریخ میں مشہور ہے وہ یہیں سے تعلق رکھتے تھے. تو انہی میں سے ایک جماعت مدینہ منورہ یعنی یثرب میں آ کر کے آباد ہو گئی تھی, جن کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے, قبیلے اوس اور قبیلے خزرج. اور تیسری ایک جماعت مدینہ منورہ میں آباد تھی, وہ یہودیوں کی تھی. اس لیے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا ہے فلسطین کے اوپر, بیت المقدس قدس کے اوپر حملہ کیا ہے, تو یہودیوں کو جہاں قتل کیا وہیں پر بہت سے یہودی قدس چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اور ان میں سے بہت سے یہودیوں نے جزیرہ عربیہ کا قصد کیا ہے, اس لیے کہ اپنی کتابوں میں یہ پاتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ایک ایسی زمین میں آئے گا جہاں کی زمین کالی ہوگی, کنکریلی ہوگی, اور وہاں کھجوروں کی کھیتی کثرت سے ہوگی. تو وہ لوگ جب وہاں سے نکلے ہیں تو کچھ لوگ علا میں ٹھہر گئے جہاں کھجور پائی جاتی تھی, کچھ لوگ خیبر میں قیام پذیر ہو گئے جہاں کھجور پائی جاتی تھی, اور کچھ لوگ یثرب آ گئے جہاں کھجور کی کھیتی ہوا کرتی تھی. تو یہاں یہودیوں کے دو تین قبیلے آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نضیر اور بنو قریظہ, جن کا ذکر ہجرت کے بعد جو تذکرہ آئے گا اس کے اندر آئے گا. تو یہ تین لوگ آباد تھے, اور یہود ہمیشہ سے مکار اور لومڑی چال قوم ہے, وہ ہمیشہ سے یہ مکار دھوکے باز قوم ہے. یہ کبھی بھی سینہ تان کر کے سامنے نہیں آتی. لا یقاتلونکم الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے لڑائی نہیں کریں گے الا یہ کہ وہ کیا ہے, قلعے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں یا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر تمہارے اوپر پتھر پھینکیں, لیکن لومڑی چال چلنے میں یہ ہمیشہ کامیاب رہے, مکاری میں, دھوکہ دینے میں, چال چلنے میں. ان کا دماغ بڑا چلتا ہے, بالکل بنیوں والا دماغ ہے ان کا, اور کوئی بڑی بات نہیں کہ ہمارے ہاں جو بنیا وہ انہی کے نسل سے ہوں. بالکل جیسے برہمنوں کا, برہمن میں بھی بہادری نہیں, بزدل ہوتے ہیں, وہ ان کے برخلاف کھتری بہادر ہوتے ہیں, لیکن برہمن بزدل ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرے گا, آگے سے کبھی آگے بڑھیں گے نہیں. تو کیا ہوا کہ یہ کیا کرتے تھے, اپنی وہاں سرداری باقی رکھنے کے لیے, اپنا وجود وہاں پر باقی رکھنے کے لیے اوس اور خزرج کو ہمیشہ لڑایا کرتی تھی. کبھی اوس کی مدد کیا, اور جب دیکھے کہ خزرج ان کے اوپر کامیاب ہو رہے تو کس کی مدد کر دیا, خزرج کی مدد کر دیا. یہ نہیں کہ ہمیشہ ایک کے ساتھ رہے, کبھی اوس کے ساتھ ہیں اور کبھی خزرج کے ساتھ. تو کیا کرتے تھے, دونوں کو لایا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک بار خزرج کا پلہ بہت بھاری پڑ رہا تھا, تو اوس کے لوگ مدینہ منورہ سے یعنی یثرب سے نکل کر کے مکہ آئے. کس لیے آئے ہیں,
تاکہ قریش سے مدد حاصل کرے خزرج کے خلاف. دیکھیں کتنی دور تک آئے تھے, 400 کلومیٹر. یہاں پر آئے تھے مدد کے لیے کہ ہماری مدد کریں. کس کے خلاف؟ خزرج کے خلاف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور یہ تقریباً 10 نبوی یا 11 نبوی کا معاملہ ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سنے کہ ہاں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے. اس وقت ابو الحیثر انس بن رافع ان کا سردار تھا, اور اس کے ساتھ ایک اور شخص آیا ہوا تھا, ایک جوان تھا ایاس ابن معاذ. یہ لوگ مکہ میں مینا میں یا کہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور اس مقصد کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہوئے ہو؟ جس کام کے لیے تم آئے ہو میں وہ چیز بتاتا ہوں جو اس سے بہت بہتر ہے. کہا وہ کیا بہتر ہے؟ کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میری مدد کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے کتاب دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر کے سنایا. یہ کہنا تھا کہ وہ صحابی جو نوجوان تھے ایاس ابن معاذ جلدی سے آگے بڑھے اور کہا اے قوم کے لوگوں, حقیقت یہ ہے کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے یہ بہت بہتر ہے, اس سے یہ بہت بہتر ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ اوس کے تھے, سارے کے سارے لوگ اوس کے تھے. لیکن ابو الحیثر ان کا جو سردار تھا اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی, ریت اٹھائی, کنکڑیاں اٹھائیں اور اس کے منہ پر مار دیا. کہا بیوقوف کہیں کہ ہم کس پریشانی میں ہیں, ہم کس کام کے لیے آئے ہیں, تو ہمیں کدھر الجھانا چاہتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی کہ آپ بس بھی اختلاف ہو جائے گا, آپ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. اور وہ لوگ قریش سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکام واپس گئے ہیں کہ جنگ بعاث زمانے جاہلیت کی بڑی مشہور اور خونریز لڑائی ہے, بڑی مشہور اور خونریز لڑائی ہے جنگ بعاث. بعاث یہ مدینہ منورہ کے شرق شمال میں, مسجد نبی کے شرق اور شمال میں بنو قریظہ کا ایک باغچہ تھا, اس علاقے کو بعاث کہا کرتے تھے, اور وہیں پر یہ لڑائی پیش آئی تھی. اوس کے درمیان اور خزرج کے درمیان ہمیشہ خزرجی کامیاب ہوا کرتے تھے, لیکن اس بار اوس کے لوگ یہودیوں کو اور پاس پڑوس کے کچھ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے. اور جب جنگ چھڑی ہے, شروع میں اوس کا خزرج کا پلہ بھاری ہونا شروع ہوا ہے, تو حذیر اسید بہت مشہور صحابی ہیں, ان کے باپ نے اپنے نیزے کو اپنے پیر میں گاڑ کر کے زمین پر کھڑے ہو گئے. کہا میں اس وقت تک یہاں سے ہٹوں گا نہیں, اگرچہ میری جماعت بھاگ کر چلی جائے, جب تک کہ یا تو ہمیں جیت ہوگی اور یا تو ہم یہیں پر مارے جائیں گے. جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ہاں ہمارے سردار نے اتنی ہمت کی کہ اپنا ہی نیزہ اپنے پیر پر گاڑ لیا ہے اور میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پوری قوم پلٹ کر کے آئی ہے, اور پھر اوس کے لوگوں کو اس میں کامیابی پہلی بار ملی ہے, پہلی بار کامیابی ملی ہے. یہود اپنی چال میں کامیاب ہو گئے, اور خزرج کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے, بلکہ دونوں طرف کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے جنہیں اپنی کرسی کا خطرہ رہا کرتا ہے, اپنی سرداری کا خطرہ رہا کرتا ہے, اپنے بڑے پن کا غرور رہا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے زیر فرمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ سارے کے سارے لوگ مر چکے تھے, وہ سارے کے سارے مارے گئے. صرف ایک سردار باقی رہ گیا تھا اس میں کا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے مصیبت بنا رہا ہے. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا, جو منافقوں کا سردار تھا.
باقی دوسرے جو سردار اس کے پائے کے تھے سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ البتہ ایاس ابن معاذ کے بارے میں آتا ہے، محمود ابن لبید جو اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لوگوں سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایاس ابن معاذ کے جب انتقال کا وقت آیا ہے تو ان کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر کے کلمات جاری تھے، اس لیے ان کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر کے مرے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز انہوں نے سیکھ لی تھی۔ ساتھیوں، جب دونوں کی طاقتیں تقریباً ٹوٹ گئی تھیں، دونوں کی طاقتیں ٹوٹ گئی تھیں، تو 11 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حج کے موقع پر نکلے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر آپ رات میں نکلا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ دن میں کیوں نہیں نکلتے تھے آپ؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ رات میں خصوصی طور پر کیوں نکلا کرتے تھے؟ اس لیے کہ دن میں مکہ کے لوگ آپ کو صحیح دعوت کا کام کرنے دیتے ہی نہیں تھے، جہاں آپ پہنچے ان کا کوئی نہیں پہنچتا تھا کہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پلان کر لیا تھا نا، لہذا آپ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں پورے منی کے اندر گھوما کرتے تھے، جہاں سے کہیں کوئی آواز آتی تھی کسی کے بات کرنے کی، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ انہی میں سے منی کے دنوں میں ایک رات 11 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے اندر ٹہل رہے تھے، اور جہاں پر آج بڑا شیطان ہے، جہاں آج بڑا شیطان ہے، یہ علاقہ عقبہ کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مشرق کی طرف، یعنی مکہ آپ کے آگے ہو اور منی پیچھے ہو، تو مشرق کی طرف چوڑی جگہ تھی، اور اس کے بعد دیکھیں آج بھی وہاں پر کیا ہے؟ تنگ جگہ ہے، اور عقبہ کہتے ہیں تنگ جگہ کو، جبکہ بہت کچھ توڑ تاڑ کر کے برابر کیا گیا ہے پتھر کو، لیکن پھر بھی آج وہاں پر جگہ تنگ دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی عقبہ کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ کون سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم خزرج کے لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری خزرج سے تھی، اس لیے کہ آپ کے والدہ اور آپ کے والد ہے نا عبد المطلب، آپ کے دادا جو تھے، ان کی والدہ کہاں کی تھی؟ شروع درس میں اس کا ذکر آ چکا ہے، وہ کہاں کی تھی؟ مدینہ خزرج کی تھی نا، بنو نجار کی تھی، اور بنو نجار یہ خزرج کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کہاں کے ہو؟ کہا خزرج کے۔ کہا وہی لوگ ہو جن کے عہد اور معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر سکتا ہوں؟ وہ لوگ گفتگو کرنے پر راضی ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور ان پر اسلام کی دعوت پیش کی۔ کرنا یہ کہ وہ کل 6 آدمی تھے، وہ کل کتنے تھے؟ 6 آدمی تھے، اور آپ کی دعوت کو سن کر 6 مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہ جو پچھلے سالوں میں انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی تھیں مرنے اور کٹنے کی، اب ان کے سامنے دوبارہ لڑائی کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میری قوم اس وقت سخت اختلاف کی شکار ہے، آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اگر آپ چلے آئیں، اگر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلح کرا دے تو آپ سے زیادہ باعزت ان کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوگا، زیادہ باعزت ان کے نزدیک کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے داعی بن کر کے کہاں گئے ہیں؟ مکہ میں گئے۔ اسلام کا داعی بن کر کے وہ مدینہ منورہ گئے مکہ مکرمہ سے، اور دعوت کا کام کرنے لگے۔ سال بھر میں کوئی ایسا گھر مدینہ منورہ میں نہیں تھا جس گھر میں اسلام کا چرچا نہ ہو، اگرچہ لوگ اسلام نہ قبول کیے ہوں،
لیکن اسلام کا چرچا تمام مدینہ منورہ کے گھروں میں پہنچ گیا، اوس کے اندر بھی خزرج کے اندر بھی، اور لوگ کافی مسلمان ہوئے، اوس کے لوگ بھی مسلمان ہوئے اور خزرج کے لوگ تو مسلمان ہوئے۔ لہذا ہوا یہ کہ آئندہ سال 12 نبوی کے اندر لوگوں کا وہاں سے وفد آیا ہے۔ کہاں سے؟ یثرب سے، مدینہ منورہ سے، کافروں کے ساتھ، جو وہاں کے کافر، اس لیے کہ وہ لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، کافر لوگ بھی حج کیا کرتے تھے مدینہ مکہ مکرمہ کا، ان کے ساتھ وفد آیا ہے، اور 12 لوگ اس میں ایسے تھے، 12 لوگ ایسے تھے، 10 خزرج کے اور 2 اوس کے، 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے۔ وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ بیعت لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ ہاں تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان نہیں باندھو گے۔ یہ ساری چیزیں تقریباً 6 بنود تھے جن کا ذکر سورہ ممتحنہ کے اندر ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یعنی اپنے بچوں کو بھی قتل نہیں کرو گے، ولا یأتین بہتان یفترینہ بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف، اور بھلائی کے کاموں میں نبی کی اطاعت کرو گے، مخالفت نہیں کرو گے۔ ان 6 بنود کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بیعت لی، اور وہ لوگ جب واپس جانے لگے تو اس لیے کہ اب جب 12 لوگ آ کے دوبارہ بیعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دین کی تبلیغ وہاں پر ہو رہی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وہاں پر بھیجا ہے۔ اور میں سوچنے لگا، اور بعد علماء کا مجھے کلام ملا تو اس کی بہت بڑی حکمت نظر آئی۔ وہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہیں، اسلام کے سب سے پہلے سفیر ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہاں بھیجا؟ مدینہ منورہ بھیجا۔ بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اوس اور خزرج کی ابھی لڑائی ختم ہوئے کیا تھا، ابھی چند ہی سال گزرے تھے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف جو دل میں شرارہ ہوتا ہے، چنگاری ہوتی ہے، وہ ابھی بھی، لہذا وہ لوگ مشکل سے کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے مشکل سے نماز پڑھتے اور کسی کی تابع داری کرنے کے لیے مشکل سے تیار ہوتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دین کی تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا؟ مصعب ابن عمیر کو بھیجا، اور پھر مصعب ابن عمیر آئندہ سال جب آئے ہیں تو مصعب ابن عمیر کے ساتھ بہت بڑی جماعت آئی ہے، اور لوگ یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں بھٹکنے نہیں دینا ہے، کب تک ہم وہاں پر ان کو چھوڑے رکھیں گے۔ لیکن وہاں آگے بڑھنے سے پہلے اس بات پر نقطہ اس لیے کہ یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو انصار اتنی آسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی ساتھیوں کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے اشارہ کیا، آپس کی لڑائی نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے تھے، اب مزید انہیں لڑائی کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی اور یہودیوں کے آپس میں لڑائی ہوتی، ظاہر بات بزدل قوم ہے، لڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ مارے جاتے، جب کمزور پڑتے تو کیا کہتے؟ گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کو دھمکی دیتے، کہتے گھبراؤ نہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہیں پر اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں ایسا ماریں گے، ایسا قتل کریں گے کہ تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، جیسے قوم عاد و ارم کو ہلاک کیا گیا تھا، تم کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ اسی لیے پہلی دعوت آپ نے جو خزرج کے سامنے پیش کی ہے تو خزرج نے کیا کہا؟ اے قوم کے لوگوں، یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم سے یہود کہا کرتے تھے، جلدی ان کے اوپر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ یہود ایمان لے آئیں، قبل اس کے کہ یہود ان کے اوپر ایمان لے آ لو۔
تیسری جو وجہ ہوئی تھی وہ یہ ہے، جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری شریف میں ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اب اوس اور خزرج کے اندر کوئی ایسا بڑا سردار نہیں رہ گیا تھا جو اپنے آپ کو کسی کی تابع داری میں دینے سے کیا کرتا، وہ عار محسوس کرتا، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ ساتھیو، اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی درمیان میں جو ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان اور تسلی دلانے کے لیے جہاں پر پہاڑ کا فرشتہ آیا تھا، جہاں پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور کیا ہے، اور یہ بھی تقریباً 10 یا 11 نبیوں کا واقعہ، اس لیے قریش انصار کی بات کو چھوڑ کر کے ہم اس چیز کو یہاں پر چھیڑ رہے ہیں۔ وہ بہت بڑا معجزہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بہت بڑا سامان ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرائی ہے۔ اسراء اور معراج ابو طالب کے انتقال کے بعد طائف کے اندر آپ کے خلاف جو پلان بنایا گیا، آپ کو جو تکلیف دی گئی، اس کے بعد اور مکہ کے لوگوں کو مسلسل تکلیف دینے کے بعد اسراء اور معراج کی یہ حکمت یہ تھی کہ اے لوگوں یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اگر قریش کے لوگ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں، طائف کے لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ 7 آسمان کے فرشتے اور وہاں پر موجود جو اللہ نے نبیوں کو وقتی طور پر رکھ دیا ہے، وہ آپ کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں۔ آپ کا مقام تو یہ ہے۔ اگر مکہ کے لوگ خانہ کعبہ میں آپ کو نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے، تو آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اٹھا لے آ رہا ہے، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر مکہ کے لوگ آپ کو سکون اور اطمینان سے نہیں رہنے دیتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام یہ رکھا ہے کہ آپ کو کوثر ملنے والا ہے، کوثر ملنے والا ہے۔ تو اس وقت میں جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجھن اور پریشانی کے شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ آپ کو عطا کیا۔ اس کی ساتھیوں تفصیل ظاہر بات یہاں پر نہیں رکھی جاتی، اس کے لیے ایک یا 2 مستقل درس کی ضرورت ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کس مہینے میں، کس دن اور کس تاریخ کو پیش آئی ہے، یہ بات متعین نہیں ہے، یہ بات متعین نہیں ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 تاریخ کو ہوئی ہے، 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے ہاں جو 27 رجب مشہور ہے، اس کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی صحیح روایت میں، بلکہ اسراء اور معراج کی تاریخ کے بارے میں 6 اقوال ہیں علماء کے، 6 اقوال علماء کے ہیں، اس پر اتفاق نہیں ہے، لہذا اس کی تاریخ کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مناسبت سے جو سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بھی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ تو جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ اسراء اور معراج کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ کب آیا۔ البتہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں
اپنے گھر یا ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے. آپ کے دائیں اور بائیں جانب حضرت آپ کے دونوں چچا، آپ کے چچا حضرت حمزہ اور چچے زاد بھائی حضرت جعفر سو رہے تھے کہ مکان کی چھت پھٹتی ہے. حضرت جبرائیل اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اور فرشتہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھائے اور آپ کی آنکھوں میں ابھی نیند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے حتیم میں. حتیم سمجھتے ہیں نا؟ حتیم میں آئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اس لیے کہ بھی آپ کے اوپر غنودگی نیند کی طاری تھی، اور وہیں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا اور سونے کی ایک کا برتن لایا گیا جس میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دھولا گیا، اور پھر اس میں سینے کو آپ کے وہ دل کو آپ کے سینے میں رکھا گیا، اور دل کے ساتھ ساتھ اس میں ایمان اور سکینت کو بھی بھر دیا گیا. اور جب اس کو دوبارہ صحیح کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جبرائیل پکڑتے ہیں اور آپ کو مسجد کے دروازے پر لے آئے. مسجد کے دروازے پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر براق کھڑا تھا. براق ایک جانور تھا جس کی کچھ صفات حدیث کے اندر وارد ہیں اور بہت سی صفات ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. حدیث میں جو اس کی صفات وارد ہیں یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا تھا، بہت ہی لمبا تھا، کھچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اور بڑا ہی تیز رفتار تھا. اتنے تیز رفتار تھا کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچا کرتا تھا. اور اس کی چوتھی یا پانچویں صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اگر وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تو اس کا پیچھے کا پیر اتنا وہ لمبا ہو جاتا تھا کہ آپ کا اس کا اگلا اور پچھلا حصہ دونوں برابر ہو جاتے تھے. اور اگر گھاٹی میں اترنا ہوتا تھا تو اس کے آگے کے دونوں پیر اتنے بلند ہو جایا کرتے تھے، اس لیے جب گھاٹی میں اترنے لگیں تو ایسے ہوتا ہے نا، لہذا آگے کا پیر اونچا ہوا تاکہ برابر ہو جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے اور آپ کے ساتھ جبرائیل بھی اس کے دونوں سوار تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار ہونا ہوا تو وہ تھوڑا سا حرکت میں آیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تو ٹھہر جا، آج تک تیرے اوپر ان سے افضل کوئی انسان سوار نہیں ہوا ہے. تو یہ براق کے اوپر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس میں اس کے ایک حلقے کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے گھروں یا دوسری جگہوں پر جانوروں وغیرہ کو باندھنے کے لیے ایسے لوہے کے حلقے اور زمین میں کچھ لوہا گارد بنایا جاتا تھا. آپ نے ایک حلقے کے اندر اسے باندھا اس جانور کو، اور مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی. 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیا. ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا شراب کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا، اسے کا انتخاب کیا اور پی گئے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ فطرت کو اختیار کیے ہیں، اگر آپ شراب کا پیالہ لیے ہوتے تو آپ بھی بھٹکتے اور آپ کی امت بھی بھٹک جاتی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج کرائی گئی. یہاں سے کہاں؟ یعنی اوپر لے جایا گیا اور 7 آسمان کی آپ کو سیر کرائی گئی. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے حضرت جبرائیل نے دروازے پر دستک دی تو دروازے پر موجود فرشتے نے کہا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو انہوں نے اس فرشتے نے آپ سے سلام کیا اور مرحبا، آپ کو خوش آمدید کہا. پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید. اور حضرت آدم کے دائیں اور بائیں آپ نے نیک لوگوں اور برے لوگوں کی روحیں بھی دیکھی. جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تھے تو اپنے نیک اولاد کو دیکھ کر کے ہنسنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے بری اولاد کو دیکھ کر کے آپ
رونا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان تک لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد آسمان پر، چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا، اور ہر ایک یہی کہتے رہے مرحبا بالنبی، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو، اور فرشتے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر آپ کی۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے لوگوں نے آپ سلام کا جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کی نبوت کا اعتراف کیا۔ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان، ایک جوان، ایک لڑکا میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجا گیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت کے مقابلے میں زیادہ جنت کے اندر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کے پردادا لکڑدادا پتہ نہیں کتنے رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہہ کر کے آپ کو خوش آمدید کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک وہ جگہ ہے جہاں نیچے سے جانے والی چیز وہاں رک جاتی ہے اور اس کے اوپر سے آنے والی چیز وہاں پر رک جاتی ہے۔ نیچے جو فرشتے یا نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے اور اوپر والے جو ہیں وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اوپر لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرف باریابی ملاقات کا آپ کا شرف نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے وہیں پر گفتگو ہوئی۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر 5 وقت کی اور امت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی، 5 وقت کی نماز امت کے اوپر فرض کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہیں آپ کے سامنے اوپر تیل 3 پیالے پیش کیے گئے، اس لیے کہ مکے کے سفر کے بعد پیاس لگی ہوگی تو بیت المقدس میں آپ کے پینے کا انتظام کیا گیا، اور پھر 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا۔ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیالہ پسند کیا ہے؟ دودھ کے پیالے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی، 50 وقت کی نماز فرض تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں ایک نقطہ یہاں پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں کیا کیا ملا؟ بڑے خوشی سے واپس آ رہے تھے، یہ سوچے نہیں کہ ہاں ہماری امت 50 نماز پڑھ پائے گی نہیں پڑھ پائے گی، اس لیے خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے سارے غم آپ بھول گئے تھے، طائف کے پتھروں کو بھی بھول گئے، ساری چیزیں بھول گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اونچا مقام کس کو ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرف باریابی نصیب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ بھی سوچا ہماری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی ہے، تو آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ لے گی؟ کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اس میں نماز میں کمی کرے۔ یہاں تک کہ پہلی بار گئے 10 دوبارہ آئے، کہا کتنی، کہا 40، کہا اس کی بھی آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی، یہاں تک کہ 5 بار آتے گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بضد رہے کہ پھر جائیے، کہا نہیں اب مجھے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، 5 بار جا چکا ہوں، شرم آتی ہے۔ جیسے آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر سے بندوں پر سے تخفیف کر دی ہے اور اپنا فریضہ لازم کر دیا، اب اس کے اندر کمی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں ایک سوال ہے، حضرت ابراہیم نے آپ کو نہیں ٹوکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ٹوکا؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے ساتھیوں کہ سارے لوگ تو آپ کو دیکھ کر کے ہنس دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ رو دیے تھے نا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ مجھے آپ سے حسد نہیں ہے،
آپ سے کسی قسم کی نفرت نہیں ہے، صرف رشک آیا ہے مجھے آپ کے اوپر، لہذا اس کا کفارہ کیا کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو صحیح مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جائیے اور کم کرا کر کے آئیے۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے، اور میری اپنی رائے کے مطابق، علماء کی رائیں مختلف ہیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، بعض علماء کی رائے کا انتخاب کر رہا ہوں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا یا فجر کا وقت ہو رہا تھا، اور آپ کے لیے عزت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو وہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو 7ویں آسمان پر تھے ان کو بھی، اور جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے تھے ان کو بھی، جن کا ذکر آیا تھا ان کو بھی، جن کا ذکر نہیں آیا تھا ان کو بھی بیت المقدس میں جمع کیا۔ اب نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے، کون نماز پڑھائے؟ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے اسی براق کے اوپر بیٹھے اور کہاں آ گئے؟ مکہ مکرمہ صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ ساتھیوں، اس راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا، عجیب و غریب چیزوں کا سامنا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس واقعے کو مکمل کر لوں تو پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاس موجود تھے، پورے رات غائب تھے۔ آپ صبح کے وقت جب فجر کے بعد آپ جب مسجد حرام آئے ہیں تو آپ کو بڑا غم تھا، بڑی پریشانی تھی، بڑی الجھن میں آپ تھے کہ جب لوگ ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے کہ ہاں اللہ ایک ہے، تو اتنے بڑے دعوے کو کیسے مان لے گے کہ ہاں میں یہاں سے راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر وہاں 7واں آسمان کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ تو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الجھن اور پریشانی اور غم کی حالت میں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ادھر سے اللہ کے دشمن، اس امت کے فرعون ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد اللہم صلی، آج کچھ نئی بات پیش آئی کیا؟ بڑے الجھن پریشانی میں دکھائی دے رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ مذاق کے انداز میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آج ایک عجیب ماجرا پیش آیا ہے۔ کہا وہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس لے آنے گیا، بات بھی پوری نہیں ہونے دیا ادھر۔ کہا کہ رات میں بیت المقدس تم گئے اور رات ہی رات واپس آ گئے؟ کیا یہ بات صرف میرے سامنے کہہ سکتے ہو یا کہ میں لوگوں کو بلاؤں ان کے سامنے بھی کہو گے؟ اس لیے کہا کہ اگر میں فوراً جھٹلا دوں گا تو کیا ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ سنو، آپ نے ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ سے کہا کہ ہم سے جو کچھ بیان کیا ان سے بیان کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج رات یہاں سے لے کر کے بیت المقدس کی سیر کرائے گی۔ کہا آپ گئے اور رات کو واپس بھی آ گئے؟ کہا اتنی بڑی جھوٹ تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی جھوٹ تو آج تک ہم نے سنا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ساتھیوں، یہ موقف بڑا سخت تھا۔ کافر تو سیدھے سے جھٹلا ہی دے رہے تھے، انکار ہی کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ کہے ہمیں جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے اور آنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، اور 2 مہینے کی مسافت آپ رات کے ایک حصے میں طے کر لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کھائے پیے سوئے اور پھر ہمارے ساتھ صبح بھی کیے، آخر کب گئے اور کب آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافروں کا یہ معاملہ تو تھا ہی۔ کچھ لوگ جن کے ایمان کے اندر کمزوری تھی، انہوں نے جب سنا تو وہ بھی اپنے دین سے پھر گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ ہم نے وہ چیزیں جو آپ کو دکھائی تھیں وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور ایک آزمائش تھی کہ کون اپنے ایمان میں پختہ ہے اور کون اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ مرتد ہو گئے، حضرت عائشہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ عباس کا بیان ہے کہ پھر دوبارہ وہ دین میں
دین کی طرف پلٹے نہیں ہیں، اور غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے اٹھے، آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے تعجب سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس آ گئے تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ظاہر بات یہ غلط ہے۔ کہا ہاں، آپ کے ساتھی جس کے اوپر آپ ایمان لے آتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی راتوں رات وہاں سے جائے اور واپس چلے آئے، جہاں آنے جانے کے لیے ہمیں 2 مہینے درکار ہوتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ کہا آپ ان کی اس بات کو مان لیں گے؟ کہا ہم تو اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح و شام ہمارے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، تو آسمان پر جانا اور مشکل کام ہے، وہاں سے کسی چیز کا آنا اور مشکل ہے، اور زمین پر آنا جانا جائے تو آسان کام ہے۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کا نام لقب کیا رکھ دیا ہے؟ صدیق رکھ دیا ہے۔ کیا لقب رکھا؟ صدیق رکھا ہے۔ ساتھیو، اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے قرآن میں، دونوں جگہ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں اس کا ذکر ہے، ایک سورہ بنو اسرائیل میں اور ایک سورہ النجم کے اندر۔ سورہ بنو اسرائیل میں اسراء کا تذکرہ ہے اور سورہ نجم کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، اور دونوں چیزیں جگہوں پر اس کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات، عجائب قدرت دکھائیں، عجائب خلقت دکھائیں۔ اور سورہ اب النجم میں فرماتا ہے کیا؟ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اپنے رب کی بہت بڑی بڑی آیات دیکھی ہیں۔ تو ساتھیوں، وہ آیات کیا تھی؟ اسراء اور معراج کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو نہ سمجھ لیا جائے۔ اور اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں میرے پرانے کئی درس یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، لیکن میں یہاں بھی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو بیت المقدس کی زیارت کرائی گئی، جو نبیوں کا اہم مرکز رہا ہے۔ وہاں پر آپ پہنچے، آپ نے اس کو دیکھا اور وہاں پر نماز پڑھی۔ دوسری چیز یہ ہے، کہتے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دکھایا گیا، ان کی اصلی شکل میں دکھایا گیا۔ وہ کہاں؟ افق کے اوپر، آسمان میں، کہ ان کے 600 پر تھے اور ہر پر اتنا بڑا تھا کہ پوری فضا کو بھرے ہوئے تھا۔ ہر پر کیا تھا؟ اتنا بڑا تھا کہ پوری فضا کو بھرے ہوئے تھا، اور ہر پر سے موتی اور ہیرے جھڑ رہے تھے، ہر پر سے موتی اور ہیرے جھڑ رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل کو بھی آپ نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ آپ کے پاس عام طور پر یا تو غائب صورت میں آیا کرتے تھے، کسی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تیسری چیز جو آپ نے عجائب قدرت میں دیکھی ہے وہ بیت المعمور ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اس بیت معمور کی قسم کھائیے، بیت معمور ہے کیا چیز ساتھیو؟ جسے ٹیک لگا کر کے آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے خانے بیت اللہ شریف ہم لوگوں کا کعبہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف میں، کہ یہ بالکل خانے کعبہ کے اوپر ہے، اگر وہاں سے گرے تو آ کر کہاں گرے گا؟ خانے کعبہ پر۔ اور وہاں جو سب سے عجیب چیز آپ نے دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ طرح بے ترتیبی سے نہیں کہ اس کو دھکا دے رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ نہیں۔ ظاہر بات، فرشتے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، فرشتے ہر معاملے بہت مرتب اور منظم ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بالترتیب، احترام اور تقدیر کے ساتھ دوڑتے ہوئے، ایک کو دوسرے دھکا دیتے ہوئے نہیں۔ تو روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔
اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ذرا سوچیں کتنے فرشتے اور کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ چیز نبی کریم دکھائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مشاہدہ کرایا گیا، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کے پھل بہت بڑے مٹکے کے طریقے سے ہیں اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کے طریقے سے لمبے لمبے اور بڑے بڑے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آئی اس کے اوپر، تو ہر طرف سے قمقمے چمکتے دکھائی دینے لگے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ درخت اتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی انسان اگر اس کی صفت بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، تو تعریف بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے عالم ناہوت اور عالم لاہوت کا گویا کی برزخ ہے۔ نیچے کی چیز اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ بندوں کے جو اعمال لینا رہتا ہے تو اوپر کے فرشتے آتے ہیں، نیچے کے فرشتوں سے لے کر کے اوپر جاتے ہیں، اور اوپر کے جو احکام رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اوپر کے فرشتے وہاں پر رک جاتے ہیں اور پھر نیچے کے فرشتے انہیں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ گویا کی عالم لاہوت اور عالم ناہوت کے درمیان کیا ہے؟ وہ اس کا برزخ ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر 4 دریائیں دکھائیں گئی۔ 2 دریا ظاہر ہے اور 2 دریا ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ جو ظاہر دریا ہے وہ نیل اور فرات ہے، نیل اور فرات ہے۔ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ نیل اور فرات جہاں ہے آپ کی امت یہاں پہنچے گی اور نسلاً بعد نسل رہے گی، یہ کبھی بھی آپ کی امت سے کسی دوسری امت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے یہ علاقہ جو ہے۔ اور باطنی دریا اس کا ذکر نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے کوثر ہو جیسا کہ حافظ حجر نے کہا، اور دریائے نہر رحمت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جو عجیب قدرت میں سے اور دکھایا گیا، صرف اسی پر میں اپنا یہ بات ختم کر رہا ہوں عجائب قدرت میں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کو ایک عجیب خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آپ نے کبھی سونگھا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کا سامان پیدا کرنا تھا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ ذرا سمجھیں گے، فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا قصہ کیا ہے، ان کا قصہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بیان کیا کہ فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی پھسلی اور نیچے زمین پر آ گئی۔ اس نے کہا بسم اللہ، اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ کیا بسم اللہ، اللہ یعنی میرا رب، میرا باپ، اس لیے کہ سب سے بڑا بدبخت خدا بنا بیٹھا تھا، ہے کہ نہیں، انا ربکم الاعلی۔ تو کہا کیا میرا باپ؟ کہا نہیں، میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالی ہے۔ کہا کہ تو یہ کیا بات کری ہے، میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی۔ کہا جا کر دو۔ چنانچہ باپ یعنی فرعون لعین کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو فرعون نے اسے بلایا، اس کے 4 بچے تھے، فرعون نے اسے بلایا اور کہا تو کس کو خدا مانتی ہے؟ کہا اللہ کو۔ کہا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ ارے بدبخت، تو خدا ہوتا تو تجھے کوئی نرینہ اولاد نہیں ملی، اپنے اولاد بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ تو ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، پیدا ہوا ہے اور پھر بوڑھا ہو رہا ہے اور مر جائے گا، تو خدا کیسا ہے؟ تجھے عقل نہیں ہے؟ لیکن خدا بنا بیٹھا تھا۔ کہا کہ نہیں، تو نہیں ہے، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ تو اس نے کہا تو اپنے دین سے پھر جا ورنہ تجھے سخت سزا دوں گا۔ لیکن دین سے وہ بوڑھی اور وہ عورت پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آخر میں اس نے کہا تجھے وہ سزا دوں گا میں جو سزا کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک بڑا سا ڈیگ منگایا ہے، اس کو آگ پر رکھا ہے، جب بالکل تپنے لگا اور آگ ہو گیا تو اس کے سامنے اس کے ایک بچے کو اس میں ڈال دیتا ہے فرعون۔ وہ ماں دیکھ رہی ہے
اور بچہ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ دوسرے بچے کو پکڑا، کہا کہ اپنے دین سے پھرتی ہے کہ نہیں پھرتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ دوسرے بچے کو بھی اس میں ڈال دیا۔ پھر تیسرے بچے کو پکڑا، کہا اپنے دین سے پھرتی ہے کہ نہیں پھرتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تیسرے بچے کو بھی ڈال دیا۔ لیکن چوتھا بچہ جو ابھی گود میں تھا، جب فرعون اس کو پکڑنا چاہا ہے تو ماں کو بچے کے اوپر رحم آ گیا ہے، اس کو چھیننا چاہا فرعون سے کہ نہیں اس کو نہ ڈالو آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کو گویائی دیتا ہے کہ اے ماں تو حق کے اوپر ہے، اس آگ میں کود جا۔ چنانچہ ماں بچے کو لے کے اسی آگ میں کود جاتی ہے، اور ماں اور چاروں کو چارے بچے راکھ ہو گئے ہیں۔ اور اس عورت نے یہ کہا تھا کہ مجھے جلا دو، جو کچھ بھی کرو، لیکن میری ایک وصیت ہے اسے مان لو۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری اور میرے تمام بچوں کی راکھ کو ایک کپڑے میں باندھنا اور انہیں ایک جگہ پہ دفن کر دینا تھا کہ قیامت کے دن ہم ایک ساتھ رہائے جائے سارے کے ساتھ۔ کہا تیری یہ بات مان لی گئی، تیری اس بات کو مان لیتے ہیں۔ ساتھیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ عزت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال ہا سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو سنائی دے رہے۔ واللہ ساتھیوں دیکھیے ماری گئی لیکن اتنی بڑی عزت کس کو نصیب ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عجائب قدرت دکھائی گئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی، اور اس موقع پر امت کے لیے بہت سی بشارتیں بھی تھیں، صرف ان کو گنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بشارت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی گئی، جو بعد میں تخفیف کر کے کتنی کر دی گئی؟ 5، لیکن ثواب کتنے کا ہے ساتھیوں؟ جی 50 کا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر 50 کا ثواب ہے، اگر 50 کا ثواب ہے تو ہر نیکی 50 کو، اس میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ 50 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور 50 وقت کو 10 پر ضرب دیں آپ لوگ، 50 کو آپ کس پر ضرب دیں گے؟ 10 پر ضرب دیں، کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ جی 500۔ تو گویا آپ کو 500 نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں فرض کتنی نمازیں ہیں ساتھیوں؟ 50 نمازیں ہیں۔ آپ کے اوپر مہربانی اور آپ پر رحم کے طور پر اللہ نے کتنا کیا ہے؟ جی یہیں سے نماز کی اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے ساتھیوں۔ دوسری بشارت امت کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے جتنے لوگ ہیں، دیر یا سبیر، جلدی ہو یا تاخیر سے ہو، ان میں سے ہر ایک کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، سوا شرک کے۔ شرک نہیں معاف ہوں گے باقی سارے۔ اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں دی گئی ہیں، سورہ بقرہ کے آخر کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو ضرور پڑھا کرتے تھے، سونے سے۔ کیوں؟ فضیلت یہ ہے کہ اس آیت کے جس لفظ کو آپ پڑھیں گے اور جس چیز کا اس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو دے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے رب اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم بھول جائیں تو اس پر ہماری گرفت آپ نہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ چلو ہم نے یہ کر دیا ہے، ایسا ہی کر دیا۔ اسی طریقے سے امت کے لیے بشارت یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ شیطان اور اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی، ہم نے دیکھا کہ ایک عفریت ہے، ایک شیطان ہے جو آگ کا شعلہ لے کر کے میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جب میں پیچھے متوجہ ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیا وہ کلمہ، وہ ذکر آپ کو میں نہ بتلا دوں کہ اگر آپ وہ ذکر پڑھ لیں گے تو شیطان کا شعلہ بجھ جائے گا اور شیطان ذلیل و خوار ہو کر کے بھاگ کھڑا ہوگا۔
تو وہ کلمات اس لائق ہیں ساتھیوں کہ ہم آپ اس کو یاد کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل الا طارقا يطرق بخير یا رحمان. اس ذکر کو یاد کرنا چاہیے اور شیطان سے محفوظ رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس طریقے سے ساتھیوں یہ وقت نہیں ہے کہ معراج سے کے اندر امت کو کیا بشارت ملی ہے وہ اور کیا بشارتیں ہیں وہ کسی دوسری مجلس میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں امت کے لیے بہت سی بشارتیں بھی ہیں. آج اور ابھی اور پچھلے کے درس میں جو کچھ فوائد تھے اس کا صرف ہم اور آپ سرسری تذکرہ کر لیتے ہیں اور باقی تفصیل کا وقت نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ساتھیوں دیکھیے پچھلے درس اور آج کے درس سے ہمیں اور آپ کو جو بہت بڑا سبب ملا ہے کیا ہے، وہ صبر ہے. صبر انسان کو کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. بغیر صبر کے انسان صبر کیے ہوئے، اور صبر سے مراد تینوں صبر ہیں ساتھیوں. مصیبتوں پر صبر ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر ہے. اللہ کی اس لیے کہ اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. نیت کو قربان کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، تبھی آپ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں. اور محرمات کے ترک کے اوپر بھی صبر ہے. جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گندی چیز ہے جو آپ کو دیکھنا نہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ صبر سے کام لیجئے اور نظر نیچی کر لیجئے. تو صبر کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. اسی لیے قرآن حدیث میں قرآن اور حدیث میں صبر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. دوسری چیز، ہر کافر اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا دشمن ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. کافر تمہارے کیا ہیں؟ کھلے دشمن ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کافر دشمنی کے اندر برابر ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحم اور نرمی کا گوشہ رکھتا ہے، جیسے حکیم ابن حزام، ہشام ابن عمرو ابن عامر، مطعم ابن عدی. ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کا گوشہ رکھا، اور سب سے اہم ابو طالب کے دل میں آپ کے لیے نرمی کا گوشہ رکھا ہے. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اطلاقاً تمام کافروں کی ہلاکت اور بربادی کی دعا نہیں کرنا چاہیے. ان میں انہی لوگوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں. تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ بعض کافروں کو مومنوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، مسخر کر دیتا ہے. آپ اپنے وقت میں بھی دیکھیں گے، وقت نہیں کہ میں بات اپنے ساتھ یا اپنے گھر کے ساتھ پیش آئے بعض واقعات کو آپ کے سامنے کس طریقے سے کافر ہماری خدمت کر رہے ہیں. چوتھا فائدہ، اس زمانے میں آج مسلمانوں کو بہت سے لوگوں کو صرف اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے. بہت سی لڑکیوں کو پردہ کرنے کی وجہ سے انہیں کالج سے نکال دیا جا رہا ہے. بہت سے جوانوں کو داڑھی رکھنے کے عوض انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. یہ ساتھیوں وہی حربہ ہے جو مکہ اور عرب کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال کیا تھا. لیکن کامیابی یہ ہے کہ انسان کیا رہے، اس کے اوپر جمع رہے، ان مصیبتوں سے ڈر کر کے، ان پریشانیوں آزمائشوں سے ڈر کر کے دین کے راستے سے ہٹ نہ جائے، ورنہ انسان ناکام ہے. پانچویں چیز، ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. کسی نبی اور ولی کے ہاتھ میں اختیار حاصل نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو خوشی کس کے اوپر ایمان لانے سے تھی؟ حضرت ابو طالب کے. لیکن ایمان نہیں لے آ پائے. اور چھٹی چیز، جس کا انتقال حالت کفر اور شرک پر ہو، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ اس کی کفن اور دفن ہمیں دیا جائے، ہم شریک ہوں گے، نہ اس کی تعزیت کی جائے گی، اور نہ ہی ہم اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے. یہ بہت بڑی غلطی اس وقت ہو رہی ہے، چاہے سیاسی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو، لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں. اس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں،
سنن نسائی میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ گئے تھے. وفات جہاں کنی کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں تو آپ نے ان کا ساتھ جگہ وہاں ساتھ چھوڑ کے چلے آیا، وہاں پر موجود نہیں رہے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا علی بن ابی طالب کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد ہلک، آپ کا بوڑھا چچا گمراہی کی حالت میں ہلاک اور برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اذهب فوارہ ولا تحدث یا ولا تحدث شیئا، جا انہیں گاڑ کر کے آ جا. دفن کرنے کے لیے نہیں کہا آپ نے، کیا کہا؟ اذهب فوارہ، جا اسے گاڑ کر کے آ جاؤ، اور گاڑنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرنا، کچھ کام نہ کرنا، میرے پاس سیدھے چلے آنا. حضرت علی پھر بھی تیار نہیں ہوئے. دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک مرے ہیں، شرک پر مرے ہیں. آپ نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن جاؤ انہیں گاڑ کر کے چلے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور انہیں گاڑ کر کے آیا. تو آپ کے خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ، اور کسی سے کوئی بات نہ کرنا، نہ کوئی دوسرا کام کرنا، جاؤ سیدھے غسل کر کے آؤ. ساتھیوں مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث حضرت علی بن طالب سے مروی ہے اور صحیح سند سے مروی ہے. تو حضرت علی بن طالب کہتے ہیں میں گیا، نہایا، نہا کر کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے میرے لیے وہ دعائیں دی ہیں، مجھے میرے لیے وہ دعائیں کی ہیں کہ مجھے ان دعاؤں کے بدلے اگر بڑے بڑے سرخ اور کالے اونٹ بھی ملیں پھر بھی میں وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کروں، یہ دعا میرے لیے بہتر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر چاہے جتنا عزیز اور قریبی ہو، اگر شرک اور کفر پر اس کا انتقال ہو رہا ہے تو نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ اس کے جنازے میں شریک ہویا جائے گا. ساتویں چیز ساتھیوں، مختار کل کون ہے؟ جی مختار کل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی نہیں ہے. واللہ ہمارے بہت سے مسلمان جنہوں نے بہت سے لوگوں کو مختار کل بنا لیا ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول بھی پیچھے رہ گئے. اب ہر چیز پر قبضہ کس کا ہے؟ غوث اعظم کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شان کس کی ہے ساتھیوں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. زمین کے ایک ذرے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی قبضہ نہیں دیا ہے. یہ کس کا قبضہ ان تمام چیزوں پر ہے؟ ذرا غور کریں. سیرت پڑھتے ہیں وہ لوگ اور اس دعا کو، جبکہ میرے نزدیک یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں، لیکن ہر سیرت کی کتاب میں ملے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے طائف سے اور آپ نے چند انگور کھا کر کے سکون لیا تو آپ نے ایک دعا کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقل حیلتی وہمانی علی الناس. اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق اور مخلوق، جابر اور مجبور میں کتنا فرق ہے. خالق کون ہے؟ قادر کون ہے؟ جابر کون ہے؟ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اور انسان باقی سارے کے سارے جتنے اونچے مقام کو پہنچ جائیں اس کے حکم اور فیصلے کے سامنے مجبور محض ہیں، کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں. آپ نے کیا دعا کی تھی؟ بارے الہا میں تجھی سے اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. ذرا سوچیں آپ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھی سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، یعنی میرا بس طائف لوگ کے لوگوں پہ بھی نہیں چل رہا ہے، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کر رہا ہوں. اے تمام رحم کرنے والوں میں سزا رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟
اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور 8ویں چیز ساتھیوں، اس سلسلے میں بہت لوگ کوتاہ رہتے ہیں۔ کوئی بھی ہے آپ کے ساتھ کوئی نیک کام کر رہا ہے، بھلا کام کر رہا ہے، اچھا کام آپ کی مدد کر رہا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ قریبی ہے، مالدار ہے، دور ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، اس قدر دعائیں کرتے رہو کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس کے اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا بدلہ چکانے کے بارے میں سوچا ہے۔ آپ نے کہا ابو البختری کو قتل نہ کرنا غزوہ بدر کے موقع پر، انہیں گرفتار کرنا ہے کہ نہیں، اور کہا مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتے تو ان کی وجہ سے میں تمام لوگوں کو بخش دیتا۔ اور 9واں فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، لیکن مدد کرنے کی نوعیت مختلف ہوا کرتی ہے، اور سب سے بڑی مدد ہے جس پر کم لوگ توجہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندے کے دین کی اور ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر لے، اسے اتنا بڑا عقیدہ دے، اتنی قوت دے، اتنا اعتماد دے کہ اگر اس کے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں کے طوفان بھی آ رہے ہیں، تکلیفوں کا سیلاب بھی آ رہا ہے، تو وہ اس مضبوط چٹان کے طریقے سے اپنی جگہ پر کھڑے رہے کہ لاکھوں طوفان آتے ہیں اور اسے ٹھوکر مار کر کے دائیں بائیں سے گزر جاتے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ اور یہ سب سے بڑا ایمان ہوتا ہے مسلمان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد یہ کرے کہ اس کے دین کی حفاظت کر لے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اصل مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دین کو اور ایمان کو سلامت رکھے۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت میرے دین پر نہیں ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مجھے باعث فتنہ نہ بنائے کہ ہاں کہاں گئے تمہاری دعوت، کہاں گئی تمہاری تقریریں کرنا، بس پیسہ ملنا بند ہو گیا، تقریر بھی ختم ہو گئی تمہاری۔ نہیں، جو بھی حالات آئے مسلمانوں کو دین کا کام کرنا ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے بھائی بڑے کوتا اس سلسلے میں ہیں، تحیۃ المسجد کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے نا، سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ آئیں گے، اگر کوئی سنت پڑھنی ہے تو ٹھیک، ورنہ بیٹھ جایا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہو فلا یجلسن، 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہرگز نہ بیٹھے، بلکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی اہمیت اتنی ہے ساتھیوں کہ آپ خطبہ دے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوسری کتاب کی روایت نہیں ہے، کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، سورہ غطفانی آتے ہوں بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھ گئے، آپ نے کہا اٹھو 2 ہلکی رکعت نماز پڑھ کر تب بیٹھو۔ تو تحیۃ المسجد بڑی اہم چیز ہے، سنتوں میں بڑی مؤکد سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 11واں فائدہ ساتھیوں، نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت، تمام فرائض، روزہ، حج، زکوٰۃ کہاں فرض ہوئے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے تو، لیکن نماز کی فرضیت یہ کہاں بلایا گیا آپ کو؟ اسی لیے کہتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے۔ تو نماز کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری فائدہ آپ اس کو نہ بھولیں کہ نماز کی اہمیت، لیکن نماز کی اہمیت جماعت کے ساتھ۔ معراج کے بعد اللہ کے جو پہلی نماز پڑھائی ہے جماعت ساتھ، بغیر جماعت کے پڑھائی ہے جی، جماعت کے بغیر جماعت کی نماز پڑھنا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید نماز با جماعت کی فرمائی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا جس گاؤں میں، کھیڑے میں، بادیا کے علاقے میں اگر 2 مسلمان بھی رہتے ہیں اور وہ اذان دے کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جایا کرتا ہے۔
اور سنن ابو داؤد مسند احمد میں آپ کی روایت ابن عباس سے ہے کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو شخص اذان کی آواز سنے، اس کے کان میں پہنچے اور وہ جماعت میں نہ آئے تو بغیر کسی عذر، شرعی عذر کے اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت سے فائدے ساتھیوں اس واقعے سے یا سیرت کا یہ حصہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس سے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سیرت سے مکمل طور پر ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت کی محبت اور آپ کی سنت کی محبت کو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔